اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 6۔ کتنی دیر سے چلتی تیز رفتار گاڑی قصر خان کے سامنے آ رکی۔ آبگین نے پیشانی تکائی چادر کی اور سے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی اس سفید عمارت کو دیکھا۔ یقیناً وہ سفید بلند عمارت قصر خان کی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اس محل اور اس میں بسنے والے باسیوں کے بارے میں محض سنا تھا۔ یہ عمارت سینکڑوں سال پرانی تھی، جو جلال پور گاؤں کے بڑے سردار جلال خان کی تھی۔ جلال خان اپنے بیٹے جہانگیر جلال سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ان کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کے آباء و اجداد سینکڑوں سالوں سے اس گاؤں اور باقی کے 21 گاؤں کی دیکھ بھال اور سرداری کرتے آئے تھے۔ شادی کے سالوں بعد ان کے بیٹے کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی، جسے وہ دیکھ نہ سکے۔ جہانگیر خان نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا جلال۔ وہ ہی اس گھر کی نیو تھا اور سربراہ بھی۔ جلال خاندان اپنی انصاف اور خطرناک شخصیات کے باعث ہمیشہ سے مشہور رہے تھے۔ اس کے آباء و اجداد کو بہت زیادہ ظالم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جب بات انصاف کی آتی تو مجرم کا انجام محض موت ہوتا۔ ان کی یہی شفافیت اور انصاف پسندی کے باعث آج تک کوئی ان کے مقابلے پر کھڑا نہ ہو سکا تھا۔ مگر آج ان کی نسل نے یہ دستور بدل ڈالے تھے۔ آج ایک بے گناہ لڑکی کو قصاص میں لے لیا گیا تھا، بجائے قاتل کو موت کی گھاٹ اتارنے کے۔ اس عمارت کو دیکھتی وہ گہری سوچ میں گم ہوئی۔ اس کی یہ معصوم زندگی اب کیا موڑ لینے والی تھی، وہ انجان تھی۔ ملازمہ کے دروازہ کھولنے پر اس کا سکوت ٹوٹا۔ پلکیں جھپکتے وہ گاڑی سے اتری اور قدم اس کے ساتھ گھر کے اندر بڑھائے۔ 10-12 قدموں کا یہ فاصلہ طے کرتے جب وہ چوکھٹ پر پہنچی تو ایک لمحے کے لیے سست رفتار دھڑکتے دل نے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں بے پناہ خوف سمٹ آیا تھا، اور یہ وسوسہ جان نکالنے لگا تھا کہ ابھی مقتولہ کی کوئی ادھیر عمر ماں آئے گی اور اسے بالوں سے دبوچتی ہوئی لے جائے گی، اور پھر ہوگا شروع ظلم و بربریت کا سلسلہ۔ لمحے بھر کو اس کے قدم ڈگمگائے تھے اور لرزتے پیر وہ وہیں زمین پر منجمد کر گئی۔ چادر کے اندر موجود اپنے ہاتھ کو اس نے دل کے مقام پر رکھ کے دبوچا تھا۔ کیا ہوا بی بی سائیں، چلے نا؟ اس کے ساتھ موجود ملازمہ، جس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ اس کے پکارنے پر آبگین نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تھا۔ آیت الکرسی کا ورد اس کی زبان پر تھا۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتی چل پڑی تھی، اور اس کی سوچ کے عین برعکس خالی گھر نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہاں کوئی نہ تھا، کوئی بھی نہیں، سوائے چند ملازمین کے جو ادھر سے ادھر اپنا کام کر رہے تھے۔ آبگین نے شکر کا سانس لیا۔ وہ ٹکر ٹکر اندر موجود اس حسین محل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی پرانے شاہی محل کی طرح تھا، خوبصورت، بے شمار کمروں پر مشتمل۔ ملازموں سے لے کر دائیں طرف بڑھ گئی۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ بیگم سائیں اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ آرام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ اجلت میں چلتی وہ جلدی جلدی کوریڈور کراس کر رہی تھی۔ جلال کا کمرہ چند قدم ہی دور تھا جب پیچھے سے کسی نے انہیں پکارا۔ کہاں لے جا رہی ہو انہیں یاسمین آپا؟ آبگین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ دلہن سائیں کو ان کے کمرے میں لے جا رہی ہوں، اور کہاں؟ یاسمین نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ زاہدہ قدم قدم چلتی قریب آئی۔ وہ زینت خان کی خاص ملازمہ تھی۔ اس نے ایک نظر رخ موڑ کر کھڑی آبگین کو دیکھا اور پھر یاسمین کو، پھر استہزائیہ ہنستے ہوئے کہا، دلہن آپ شاید بھول رہی ہیں آپا کہ یہ قصاص میں آئی ہوئی کوئی دلہن نہیں ہے جنہیں سہیج کر بیاہ کے لایا گیا ہے۔
اس لیے ذرا اپنے دیے گئے لقب پر نظر ثانی کر لیں آپ۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کہنا ہے کیا نہیں، یاسمین نے روب سے کہا تو وہ منہ مڑوڑنے لگی۔ آپ کس کی اجازت سے انہیں اس کمرے میں چھوڑنے جا رہی ہیں؟ اس بات کا فیصلہ بیگم سائیں کریں گی کہ یہ کہاں رہے گی، ان کے شوہر کی اجازت سے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اور دوسری بات، اس بات کا فیصلہ بیگم سائیں نہیں سردار سائیں کریں گے کہ یہ کہاں رہیں گی، اور ان کے حکم کے عین مطابق میں انہیں ان کے کمرے میں چھوڑنے جا رہی ہوں۔ خاموش کھڑی ہو کر سنتی آبگین کی سماعت سے جب یہ جملہ ٹکرایا تو لمحے بھر کے لیے اس کی پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ کیا اسے اس کے شوہر کے کمرے میں لے جایا جا رہا تھا؟ وہ بھی اسی کے حکم سے؟ اس نے لرزتی پلکوں کی اور سے سامنے موجود بڑے سے دروازے کو دیکھا۔ تو کیا اب یہ ظلم دوسرے طریق سے کیا جانے والا تھا؟ کیا اب وہ اس سے اپنی بہن کے قتل کا بدلہ لے گا؟ کیا وہ اسے روندے گا، اسے اس کی آبرو کو؟ اس سوچ نے اسے لمحے میں پاگل کر ڈالا تھا۔ وہ اپنے حواس کھونے لگی اور آنکھوں کے سامنے چھا رہی تاریکی پر بے ساختہ چوکھٹ کو تھام گئی۔ دوسری جانب جلال کے ذکر پر زاہدہ کے وجود میں سرد لہر دوڑی تھی۔ اس نے گھبرا کر یاسمین کو دیکھا۔ سردار سائیں نے کہا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں۔ پھر سنی ان دونوں نے دھڑام سے گرتے وجود کی آواز۔ یا اللہ خیر! یاسمین کہتے پلٹی اور آبگین کو زمین بوس پائے دیکھا۔ بوکھلا کر اس کی جانب بڑھی۔ یا اللہ خیر بی بی سائیں! لو جی، ہو گئے ڈرامے شروع، زاہدہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ زاہدہ، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، میری مدد کرو، یہاں آؤ جلدی۔ یاسمین نے اسے ڈپٹا تو وہ منہ بسوڑتی آگے آئی۔ ان دونوں نے آبگین کو سنبھالا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ اس دوران اس کے سر سے چادر مکمل سرک چکی تھی اور ان کے سامنے گھنیری پلکوں والی اس حسین لڑکی کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کتنی سندر ہے، بالکل کسی راج کماری کی طرح۔ آبگین کو دیکھتے ہی زاہدہ نے رشک سے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے کہا۔ اس کے ہاتھ پیر سہلاتی یاسمین نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جس پر پھر سے ہندی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ خوبصورت چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہتے ہیں زاہدہ۔ اچھا آپا، بس بھی کریں، ہماری ماہرو بی بی بھی تو اتنی ہی سندر تھی نا، ان کے جیسی حسین و جمیل۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس گھر کی خوشیوں کو، اللہ غارت کرے ان کے قاتلوں کو۔ یاسمین نے دانت پیستے گررا کر کہا۔ زاہدہ پانی لاؤ۔ زاہدہ سر ہلاتی پانی لینے چلی گئی اور کچھ دیر بعد ایک گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ آبگین کے پیر سہلاتی یاسمین نے اس سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکاؤ کیا۔ پیشانی پر سلوٹیں لیے اپنی کن پٹیاں تھامتے اس نے سرگوشی کی۔ امی؟ ہلکے سی آنکھیں واق کیں۔ اس لفظوں پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ جہاں زاہدہ کی آنکھوں میں خالی پن تھا، وہیں یاسمین کی آنکھوں میں اداسی کا عنصر شامل تھا۔ آبگین نے جب خود پر جھکی ان دونوں کو دیکھا تو فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ زاہدہ کمرے سے باہر چلی گئی کیونکہ وہ مزید یہ میلو ڈرامہ دیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ آبگین نے خود کو ایک بڑے سے خوبصورت کمرے میں پایا۔ یقیناً یہ وہی کمرہ تھا جس کے باہر وہ کھڑے تھے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ آبگین نے نم ہو رہی پلکوں سے انہیں دیکھا اور خاموش رہی۔ یاسمین اس کے خوف کو سمجھ گئی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ گھبرائیں نہیں بیٹا، اچھے کی امید رکھو تو سب اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے وہ شاید اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے درد اور تکلیف سے دور رکھے۔ اپنے سر پر رکھے ان کے ہاتھ اور شفقت بھرے جملوں پر وہ اپنی ماں کو یاد کرتے بے آواز رونے لگی۔ اسے خاموش کرانے کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ وہ مزید بنا کچھ بھی کہے اٹھیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر کہیں نہ کہیں دل میں یہ آس تھی کہ جلال اس کے ساتھ برا ہونے نہیں دے گا۔ مگر
اگر ایسا تھا تو وہ کیوں زینت خان کی بات مانتے، اسے نکاح کرتے یہاں لے آیا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا اسے یہاں لانے کا؟ اپنی سوچوں سے جونجتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی آبگین بیڈ سے اٹھی اور دروازے کو اندر سے لاک کر لیا، جیسے ایسا کرنے سے وہ بچ جائے گی۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ وہ دوبارہ آیت الکرسی پڑھتی خود پر پھونکنے لگی اور گہرے سانس لیتے ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جلال کا۔ یہ کمرہ 7 مرلے پر مشتمل تھا۔ اس کمرے کے اندر 3 کمرے اور تھے جو دائیں طرف پائے جاتے تھے۔ ان 3 کمروں میں سے ایک کمرہ اسٹڈی پر مشتمل تھا، دوسرا نماز کے لیے مخصوص تھا اور تیسرا خالی تھا۔ آبگین وہیں رہنے والی تھی۔ اس منی بیڈ روم میں بائیں کمرے کی بیک سائڈ پر پردوں کے اس پار ایک بہت ہی خوبصورت بیلکنی تھی جو باہر کی جانب کھلتی تھی اور وہاں سے کھڑے ہو کر پوری حویلی دیکھی جا سکتی تھی۔ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی وہ ارد گرد ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اس کمرے سے بھی خوف آ رہا ہو۔ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے اس نے جب نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی، کیونکہ سامنے ہی بیڈ کے اوپر دیوار پر ایک بڑی سی تصویر نصب تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کمرے اور اس کی زندگی کے مالک کی تھی۔ اپنی والدہ کو کندھے سے حصار میں لیے بیٹھا وہ سنہری آنکھوں والا مرد بے حد حسین تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رعب اور سنجیدگی تھی، لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے مگر آنکھیں شدید سرد مہری سامنے والے کے وجود میں انڈیل رہی تھیں۔ وہ محض ایک تصویر نہیں تھی بلکہ اس شخص کی شخصیت کے کئی رنگ تھے۔ چند ثانے وہ بنا پلک جھپکے سراسیمگی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بالیقین اس کا شوہر تھا، وہ شوہر جس کا وہ نام تک نہیں جانتی تھی۔ نکاح کے وقت اس نے سنا ہی کہاں تھا اس کا نام؟ اس نے تو بہری، گونگھی اور اندھی بن کر ان کاغذات پر دستخط کر دیے تھے جس نے اسے ہمیشہ کے لیے اس محل کا ایک قیدی بنا دیا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا پاتے وہ تیزی سے رخ موڑ گئی۔ یا اللہ، میری مدد فرمانا، مجھے میری ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھنا، میری ہر تکلیف سے لڑنے میں مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ بے شک تو سب سے بڑا مددگار ہے۔ زیر لب دعائیں کرتی وہ اپنی چادر درست کرتے وہیں بیٹھ کے ساتھ نیچے زمین پر ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ آپ ہوش میں تو ہیں چودھری صاحب؟ چھوٹی سی ڈبی سے ایک پان نکال کر منہ میں ڈالتے جمین آرا نے سامنے بیٹھے چودھری سعد احمد کو دیکھا اور نخوت سے سر جھٹکا۔ کیوں؟ یہ بات کرنے کے لیے ہوش میں رہنا لازم ہے کیا؟ اس نے بھی سوال کے بدلے سوال کر ڈالا۔ آپ کا مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا قابل قبول ہے اور کیا نہیں؟ چودھری صاحب، انجم آرا پیلس کی رونق ہے، وہ بکاؤ نہیں ہے۔ اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی سامنے موجود شخص سے۔ دل چاہ رہا تھا اٹھوا کر باہر پھینکوا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتی تھی، اور ساتھ چودھری سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے کب کہا ہے اسے مجھے بیچ دو؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور اس کی نفی کی۔ میں تو بس کچھ سمے کے لیے اسے اپنے پاس چاہتا ہوں۔ اس کی قربت میں چند اس کے الفاظ ابھی زبان پر ہی تھے۔ جمین آرا اپنے تخت سے اٹھی۔ بس بس چودھری صاحب، آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ ہمارے پرانے گراہک ہیں، اس لیے میں کسی بھی قسم کی بد سلوکی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے دہلیز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سوچ لو جمین آرا، یہ جس تخت پر تم بیٹھی ہو نا، اسے لمحے بھر میں ہیرے جوہرات سے سجا دوں گا، میری پیشکش کو رد مت کرو۔ شاہی کرسی سے کھڑے ہوتے اس نے اپنا کالر ٹھیک کرتے کہا۔ اور دوسری بات، طوائفیں کب سے غیر بکاؤ ہونے لگی؟ وہ تو ازل سے برائے فروخت ہی رہی ہیں اور رہیں گی۔ اس کے جملے میں حقارت، تمسخر اور تنفر شامل تھا جس پر جبین صرف افسوس ہی کر سکتی تھی اور کچھ نہیں۔ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا،
آپ اس کا رقص ضرور دیکھ سکتے ہیں مگر اسے اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ اپنے فیصلے پر وہ بھی اٹل تھی۔ میں نے پہلی بار تم جیسی بیوقوف رقاصہ دیکھی ہے جسے پیسے کی قدر نہیں۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں ان کی زندگی آپ کے لیے کروڑوں اربوں روپے سے بھی اوپر ہوتی ہے، اور یہ آپ نہیں سمجھیں گے چودھری صاحب۔ ہا 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 ہا، واہ! اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ایک ناچنے والی مجھے چودھری سعد احمد کو سمجھا رہی ہے جو کل تک مجھے حرارت پیش کرتی رہی ہے۔ ان کے اس جملے نے انہیں دھنسا دیا تھا۔ ایک گرہا سی ان کے دل پر پڑی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے کھڑی اسے دیکھتی رہیں، پھر گررا کر بولی، جائیں یہاں سے۔ چودھری سعد کندھے اچکاتا مڑا اور جانے سے پہلے کہنا نہیں بھولا تھا، تم جانتی ہو نا مجھے انکار پسند نہیں ہے۔ اب اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تم تیار رہنا۔ یہ سیدھی سیدھی دھمکی تھی جس نے جبین آرا کے وجود میں سرد لہریں دوڑا دی تھی، یعنی اب وہ زور آزمائی کرنے والا تھا۔ پہلے وہ معراج جہانگیر اور اب سعد چودھری، وہ کس کس سے اسے بچاتی؟ انجم زیر لب اس کا نام دہراتی وہ گہری پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ معراج ڈیرے پر موجود تھا، پلنگ پر بیٹھا سگار پیتا وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی کن پٹی مسل رہا تھا۔ سامنے ہی میز پر شیشے کی بوتلیں پڑی تھیں جن میں حرام مشروب تھا۔ آج جلا سگار زمین پر پھینکتے اس نے بوتل سے شراب گلاس میں انڈیلی اور گٹا گٹ پی لی۔ من رحمت ہاتھ باندھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ معراج نے سرخ ہو رہی سی آنکھیں اس پر جمائیں۔ سائیں، ابان علی شاہ کل رات ہی ملک سے باہر بھاگ گیا ہے، ہارا ہوا چہرہ لیے اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ معراج کی آنکھوں کے ڈورے مزید سرخ ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر رسید کرتا رحمت کو زمین بوس کر گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا تھا ابان کو لائے بغیر مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ بھاگ گیا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں سائیں، وہ ملک سے باہر بھاگ گیا ہے۔ یہ خبر اسی کے خاص آدمی نے دی ہے اور اس کے پیچھے اس کے باپ کا ہاتھ ہے۔ معراج جبڑے بھینچے اسے سن رہا تھا۔ ناک سے نکل رہے خون کو آستین سے صاف کرتے وہ مزید بولا، کیونکہ سائیں کہیں نہ کہیں وہ جانتے تھے کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم حملہ کریں گے، اس لیے اس نے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ کس ملک گیا ہے وہ؟ میں جلد پتہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو سائیں، بس مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔ رحمت اس کے آگے ہاتھ جوڑتا بولا۔ معراج کو مزید اس پر طیش آیا تھا۔ وہ اسے دوبارہ گریبان سے تھام گیا۔ جب پوری خبر پاس نہیں تھی تو یہاں کیا جھک مارنے آئے ہو تم؟ محض یہ بتانے آئے تھے کہ وہ بھاگ گیا ہے؟ جاؤ اور جا کر پتہ کرو کس بل میں جا کر چھپا ہے وہ نامرد کہیں کا۔ جاؤ، دہاڑ کر کہتے اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اگلے پر رحمت بوتل سے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ کن پٹی سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے وہ واپس پھر اسی چارپائی پر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے لگا۔ وجود میں اٹھتے ابال ابان علی شاہ کے خون کے پیاسے تھے۔ وہ جلد سے جلد اسے اپنے سامنے چاہتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے موت دینے کا خواہ تھا۔ چند پل گزرے تھے جب ایک اور چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا، اور وہ چہرہ اور کسی کا نہیں، انجم آرا کا تھا۔ معراج نے ضبط سے آنکھوں کو میچ کر کھولا۔ اس سب کے درمیان وہ اسے تو فراموش ہی کر گیا تھا۔ اگلے پل وہ گلاس خالی کرتا دوبارہ اٹھا۔ ڈرائیور پہلے ہی انجن سٹارٹ کیے تیار تھا۔ اس نے معراج کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ ڈھہ جانے کے سے انداز میں سیٹ پر بیٹھتا سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے کہاں لے جانا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی آرا پیلس کی جانب موڑ لی۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر طے کرتے وہ شیرشاہ گاؤں پہنچا تھا۔ آرا پیلس پہنچا تو سناٹے اور خالی جگہ نے اس کا سواگت کیا تھا۔ وہاں کوئی بھی زیرو موجود نہ تھا، اور یہ سمجھنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ وہ اتنا بے خبر کیسے رہ گیا؟ اسے رہ رہ کر خود پر شدید طیش آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا ڈرائیور گھبرایا سا معراج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کن پٹی سے ابھری رگیں
بھینچی مٹھیاں، گہری ڈورے دار سرخ سیاہ آنکھیں اور سختی سے آپس میں پیوست لب اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ اس کا اندر کسی آتش فشاں پہاڑ کے اندر کھول رہے لاوے کی طرح ابل رہا ہے، کیونکہ وہ صرف انجم آرا کو نہیں لے گئے تھے، وہ معراج جہانگیر خان کا دل نکال کر لے گئے تھے۔ اپنی موت کے لیے تیار رہو جبین آرا، معراج جہانگیر خان تمہاری سانسیں چھین لینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ جو گناہ تم نے سرزد کیا ہے، اس کی معافی تمہیں قطعی نہیں ملے گی، کسی صورت نہیں۔ خطرناک لہجے میں کہتا وہ ڈرائیور کا حلق خشک کر گیا تھا۔ اس کے بعد اندر داخل ہوتے معراج نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ لکڑی کا بڑا سا تختہ اٹھائے وہاں کی کھڑکیاں دروازے توڑنے لگا۔ اسے یہ توڑ پھوڑ کرتے کئی لوگ دیکھ رہے تھے، مگر کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسے روک پاتے۔ ہر چیز کو فنا کرتے اس نے چلا کر کہا، پیٹرول لاؤ۔ ڈرائیور نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سنا نہیں؟ وہ گھررایا۔ اگلے لمحے وہ الٹے پیر گیا اور گاڑی کی پچھلی ڈگی سے پیٹرول کی کین لے آیا۔ معراج نے اس پیٹرول کو پورے پیلس میں چھڑکنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ پر آگ کے بھانبر مچنے لگے۔ اس نے اس جگہ کو جلا ڈالا۔ لوگ ششدر کھڑے سراسیمگی سے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی وہاں کھڑے شخص سے انجان نہ تھا۔ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ جلال خاندان کا بیٹا ہے۔ ان کی سرداری تھی ان تمام گاؤں پر۔ وہ جس جگہ کو چاہتا جلا کر راکھ کر دینے کا حق رکھتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سامنے جل رہی آتش کا عکس لہرا رہا تھا، جو کسی بھی عام آنکھ کے دیکھنے والے کو خوف زدہ کر سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح نقل مکانی کرنے سے تم مجھے خود سے دستبردار کرنے پر مجبور کر دو گی انجم؟ نہیں، یہ محض تمہاری بھول ہے۔ جب تک میری سانسیں باقی ہیں، جب تک اس لوتھڑے کی، اس نے دل کے مقام پر انگشت رکھی، آخری دھڑک باقی ہے، معراج جہانگیر خان تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے اور تم مجھ سے ازل سے ابد تک منسلک رہیں گے۔ میں ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں، چاہے پھر تم سرے زمین کی 7ویں تہہ میں ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ میں تو دشمنی بھی بہت خلوص کے ساتھ نبھاتا ہوں، تم تو پھر میرا عشق ہو، تو سوچ لو میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ سی آنکھوں میں جنون کی آگ لیے رک رک کر اس نے ہر حرف برفانی تودوں کی سی سرد مہری کے ساتھ زیر لب یوں ادا کیا تھا گویا اس کے سامنے موجود تھی، اور وہ تھی موجود اس کے سامنے۔ وہ دیکھ سکتا تھا اسے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں، دل میں، روح میں، حتیٰ کہ رگ رگ میں وہ بسی تھی۔ شام سمے جیسے جیسے شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور وہ کھڑکی سے باہر نیلے افق کو سیاہی میں لپٹتا دیکھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی جان سوکھ رہی تھی۔ صبح سے 2 بار یاسمین آپا اسے ملنے آئی تھی اور کھانا بھی دے کر گئی تھی، جو جوں کا توں پڑا تھا۔ اس نے حلق میں ایک نوالا بھی نہیں اتارا تھا، کیونکہ آنکھوں کے سامنے بار بار والدہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ زیر لب تسبیح کرتی وہ اپنے اللہ سے رحمت کی طلبگار تھی۔ یہ خیال اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ وہ عورت جو اس گھر کی مالکن تھی اب تک اس سے ملاقات تو نہیں ہوئی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ کیا وہ لوگ اسے ظلم اور بربریت کر کے مار دیں گے، یا پھر اس کے وجود کو نوچ کر بوٹی بوٹی کرتے گدھوں کو کھلا دیں گے، یا پھر یہاں انسانوں کی جگہ گدھے ہی رہتے ہوں گے؟ شیطانی وسوسے اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگے اور وہ پسینے میں شرابور گھٹنوں میں سر دیے ہلکا ہلکا جھولتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے اسے باہر دروازے کے قریب ہلچل سی محسوس ہوئی، کچھ غیر معمولی سا شور سنائی دیا۔ آبگین نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور دروازے کی سمت دیکھا، گویا کوئی باہر آیا تھا، اور وہ یاسمین نہیں تھی، کیونکہ وہ جب بھی آئیں انہوں نے اسے پکارا تھا، اور اب باہر موجود نفوس دروازے کو کھول رہا تھا۔ وہ اندر سے گھومتا ہینڈل دیکھ رہی تھی، پھیلی ہراساں آنکھیں لیے وہ سنگ ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا، مگر باہر موجود شخص جو ہینڈل کو گھما رہا تھا دروازہ کھول نہیں پایا۔
چونکہ آبگین نے اسے اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ ہینڈل گھومنا بند ہوا اور چند سیکنڈ بعد اس نے چابی لگنے کی آواز سنی اور وہ فوراً بیڈ سے اتری۔ اس کے پیر زمین پر منجمد ہوئے اور دل کی دھڑکن سست ترین۔ اسے لگا ابھی اس کی موت اس دروازے سے اندر داخل ہوگی اور اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ شام ڈھلے جلال قصر خان لوٹا تھا۔ راہداری پار کر کے اندر داخل ہوتے ہی ذہن نے یاد دہانی کروائی تھی کہ اندر اس کی بیوی بھی موجود ہے، جسے آج ہی اس نے اپنے نکاح میں لیا تھا، اور وہ یقیناً اس کے کہے مطابق اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے سب سے پہلے اس کی ملاقات یاسمین سے ہوئی۔ آپا، جلال کا یہ لفظ ہی کہنا کافی تھا کہ وہ سمجھ گئیں۔ سردار سائیں، وہ آپ کے کمرے میں ہے۔ اس نے سر کو جنبش دی۔ اور چھوٹی امی کیسی ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ آج وہ ماہرو بی بی کی قبر پر گئی تھیں۔ اس کے بعد سے ان کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ میں نے کھانا کھلا کر انہیں دوا کھلا دی ہے۔ اب وہ آرام کر رہی ہیں۔ اللہ صحت دے انہیں، اس نے زیر لب کہا۔ کیا ان کی اس لڑکی سے کوئی ملاقات ہوئی؟ نہیں سائیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ سر ہلاتا ڈرائیو کنٹرول کو گھما گیا۔ سائیں، آپ کا کھانا لگا دوں؟ وہ اپنے کمرے کی جانب جانے لگا جب یاسمین نے پوچھا۔ نہیں آپا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے کھا لیا کیا؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پوچھ بیٹھا۔ جی، میں نے انہیں کھانا کھلا دیا ہے۔ بہتر، کہتے وہ کوریڈور کی جانب چلا گیا۔ سنجیدہ طبیعت کا مالک تو وہ ہمیشہ سے ہی تھا، مگر آج اس کے چہرے پر غیر معمولی سی سرخی اور خاموشی چھائی تھی، جیسے اس کے وجود میں گہرے تلاطم برپا ہوں۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جلال کے ذہن سے قاضی کے کہے جملے ٹکرا رہے تھے۔ جلال جہانگیر خان بن صاحبزادہ جہانگیر جلال خان، آپ کا نکاح آبگین علی شاہ بنت صاحبزادی فرقان علی شاہ کے ساتھ بعوض 1.25 لاکھ حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آبگین علی شاہ، فرقان علی شاہ کی اکلوتی بیٹی، جسے بیٹے کو بچانے کے لیے اس نے بنا سوچے سمجھے خون بہا میں دے دیا تھا، تو وہ اپنی وراثت کے وارثوں کو بچانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا تھا۔ محض 21 سال کی وہ لڑکی 35 سالہ جلال جہانگیر خان کے نام سے منسوب ہو کر اس قصر خان میں آئی تھی۔ یہ رشتہ کیسے چلنے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ نبھائے گا، اسے نبھانا ہی تھا۔ فرض نبھانے کے علاوہ اس نے آج تک کیا ہی کیا تھا؟ نکاح سے پہلے وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، اور اب جب لوٹا تھا تو اس کی تمام تر انفارمیشن لے کر آیا تھا، سوائے اس کی تصویر کے جیسے روبرو دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آبگین یعنی آئینہ، وہ مجبور ہو گیا تھا اس آئینے کو دیکھنے میں، اور وہ اپنا عکس دیکھنے آیا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی ویل چیئر وہ کمرے کے پاس لے جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے ایسے دیکھ کے وہ کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ وہ گھونگھٹ میں تھی اور انجان تھی کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے، اور اس بات سے بھی انجان ہی ہوگی کہ اس کا شوہر ایک معذور ہے۔ یہ دیکھ وہ کس دور سے گزرے گی وہ لا علم تھا۔ شاید اس حقیقت کو وہ تسلیم نہ کر پائے۔ وہ آنے والے ہر طوفان کے لیے پہلے ہی خود کو تیار رکھے ہوئے تھا۔ دروازے کے پاس پہنچتے جلال نے ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اسے تعجب ہوا اور کشادہ سفید پیشانی پر چند سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اعصاب معمول پر آنے لگے۔ اس کے چہرے پر آسودگی چھائی اور ہلکا سا مبہم ہوتے اس نے جیب سے ماسٹر کی نکالی۔ لاک کھولا اور جھٹکے سے دروازے کے پٹ کھول دیے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ قسط کو پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، قسط بہت زیادہ لیٹ آ رہی ہے، بٹ میں آئندہ کوشش کروں گی کہ ایوری سنڈے آپ کو ضرور ملے۔ جلد انشاءاللہ ہوں گے حاضر ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔